ایک ایسا بینک جس کے منفرد اکاؤنٹ کی بدولت کسی کی مرجھائی ہوئی زندگی پھر سے کھل جائے. جب آپ کھولیں شرعی اصولوں کے مطابق فیصل رحمت بزنس اکاؤنٹ، جس سے انڈس ہاسپٹل اور شوکت خانم کو ملے فیصل اسلامی کی طرف سے عطیہ، وہ بھی بنا کسی کٹوتی کے. دنیا کی سب سے بڑی اسلامک بینکنگ کنورژن کی راہ پر گامزن، پاکستان بھر میں 600 سے زائد برانچز کے نیٹ ورک کے ذریعے پائیں بے شمار مفت سہولیات. فیصل اسلامی رحمت بزنس اکاؤنٹ، کاروبار میں برکت رحمت کے ساتھ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے کہ عراق والوں کے غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے. ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا، عجمیوں یعنی غیر عربی کی جانب سے. پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر یہ پابندی لگا دی جائے گی. پھر فرمایا، میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بانٹے گا اور شمار نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا. جس طرح اسلام کی ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان سمٹ کر صرف مدینے میں رہ جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینے سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکالا جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا. ایک روایت کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایک فتنہ زوروں پر ہوگا، اور وہ فتنہ بنی کلب سے ہوگا جو اچانک 360 سواروں کے ساتھ دمشق آئے گا، اور بنی کلب کے ان مسلمانوں کے دوسرے علاقوں میں لوٹ مار اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے، یہاں تک کہ مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے شام کی جانب ہجرت کریں گے اور سفیانی کو اس درخت کے نیچے قتل کریں گے جس کی شاخیں بحر تبریہ کی طرف ہیں. حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور آپ کو خلافت ملنے کے بعد یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب مسلمان اور یہود و نصارہ کے درمیان اس زمین کے چاروں جانب بے شمار لڑائیاں اور اس قدر خونریزی ہوگی کہ گھوڑوں کی ٹاپیں خون سے لال ہو جائیں گی. لیکن اللہ مشرق و مغرب میں حضرت مہدی علیہ السلام کے لشکر کو فتح نصیب فرمائے گا، اور وہ تقریباً 7 سال کے بعد فتوحات کر کے بیت المقدس واپس آئیں گے. بیت المقدس واپسی کے فوراً بعد خبر آئے گی کہ اصفہان میں یہودا نامی جگہ پر دجال نکل آیا ہے. منصورہ ہسپتال لاہور خدمت کے 40 سال، جہاں سستی اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی، 25 شعبہ جات میں 47 سے زائد ڈاکٹرز کی زیر نگرانی، جہاں درد کا علاج ہم درد کرتے ہیں. اپنی زکوٰۃ و عطیہ منصورہ ہسپتال کو دیں. کوکا کولا باٹلز پہ دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کرنے پر رزق ٹرسٹ کرے گا اہتمام رزق کا ان لوگوں کے لیے جنہیں ہماری ضرورت ہے.
जुमे के दिन सुबह की नमाज के वक्त जब नमाज की इकामत हो चुकी होगी तो जैसे ही हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज के लिए मुतवज्जे होंगे तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे आप आगे बढ़िए और इमामत फरमाइए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि इकामत आपकी इक्तिदा में हुई है तो नमाज भी आपकी इक्तिदा में ही कायम होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये सब वो पेशन गोइयां हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमा दी। जुमे की उस मुबारक सुबह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज पढ़ेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल हो जाने और नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम हुकूमत व सल्तनत और दीगर तमाम उमूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करके ईसा अलैहिस्सलाम के ताबे हो जाएंगे। आपकी खिलाफत की मियाद 7 साल होगी। बेअत खिलाफत के वक्त हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल होगी और खिलाफत के 7 साल दुश्मनों से जंगें करने और मुल्की इंतजामात में गुजरेंगे। 8वां साल दज्जाल के साथ जंगो जद्दाल में और 9वां साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रफाकत में गुजरेगा। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक ईमानी सच की हैसियत रखता है, जबकि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम बाकमाल शख्सियत हैं और आपका दौर हुकूमत शानदार दौर हुकूमत साबित होगा और मुसलमानों की इज्जत व वक़ार में इजाफे का बाइस बनेगा। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का आखिरी जमाने में जाहिर होना उम्मत मुहम्मदिया के लिए वजह इफ्तिखार है कि इस उम्मत के लिए आखिरी जमाने तक अल्लाह ताला की मदद व नुसरत और मोमिनों की ताईद व हिमायत और रुश्द व हिदायत के लिए उसके खास बंदे आते रहेंगे।